الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا والصلاة والسلام على سيد المصطفى والمرتضى وعلى آله التقى والنقى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت و نبوت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بواز بلند درود پاک کی نظر پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سنبھالے سے سنبھلتا ہی نہیں ایک وجد ہے دل کو، سنبھالے سے سنبھلتا ہی نہیں ایک وجد ہے دل کو، یہ خوش وقتی کی حالت ہے، یہ عالم ہے مسرت کا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات، ادھر کئی سالوں سے ارادہ بنتا تھا، پھر کسی نہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا تھا کہ الجامعۃ العاصویہ میں حاضری ہو جائے، مرضی مولا از ہما اولا۔ پھر وہ دن آیا کہ شیخ طریقت، رہبر شریعت، پیر طریقت حضرت العلام والفہام استاد الفقہا قاضی شریعت صوبہ مغربی بنگال حضرت علامہ مفتی پیر شکیل احمد آسوی مدد اللہ نورانی کی طرف سے اجازت میسر ہوئی، اور آپ جیسے سچی محبت کرنے والوں کے درمیان پہنچنے کا موقع ہاتھ آیا۔ مجھے یہ کہنے میں ذرا سا بھی جھجک محسوس نہیں ہو رہی ہے کہ اگر نصیب سے آپ نے پیر بے مثالی پایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی ایسا ہے کہ بنگلہ زبان تھوڑی بہت سمجھ تو لیتا ہوں لیکن بول نہیں پاتا ہوں، اور ہاں وہ تو اردو آپ حضرات سمجھتے ہیں، لیکن کنٹینیو میں نے اسٹیج پر اتنا بنگلہ سن لیا ہے نا کہ میری ساری اردو ہرا گئی ہے۔ تو اگر آپ کا پیر بے مثالی ہے تو الحمدللہ آپ مرید بھی بے مثالی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور
الحمدللہ یہ علاقہ، یہ جوار، یہ دیار وہ دن دور نہیں کہ پورے ہندوستان میں اپنی محبت اور اپنی اس عقیدت اور اس اخلاص کی بنیاد پر جانا جائے گا کہ مغربی بنگال میں مالدہ ٹاؤن کوئی شہر ہے، یہ شہر تو ایسے بھی تاریخی ہے، لیکن اس کے ابواب میں ایک باب کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، میرے پاس وہ فہرست نہیں ہے سبحان اللہ، کہ مالدہ ٹاؤن کن کن حیثیتوں سے تاریخی ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ مغربی بنگال کا بڑا ہی تاریخی شہر اور تاریخی علاقہ ہے، لیکن ان تاریخوں میں ایک اہم باب کا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس باب کو آپ چاہے باب علم و حکمت کہیں، اس باب کو چاہے باب شریعت کہیں، اس باب کو چاہے آپ باب طریقت کہیں، سبحان اللہ، اس باب کو آپ چاہے باب معرفت کہیں، اس لیے کہ ہندوستان میں آج کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ ایک ادارہ ہو اور اسلام کے دونوں آنکھوں میں نور اور روشنی کی تار جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت الجامعۃ الاسلامیہ۔ میری مراد، میری باتیں میں سمجھتا ہوں یقیناً آپ سمجھ جائیں گے۔ چہرہ اسلام کی دو آنکھیں ہیں۔ چہرہ اسلام جیسے ہمارا آپ کا چہرہ ہے اور دو آنکھیں ہیں نا، اسی طرح سے اسلام کے چہرے کی بھی دو آنکھیں ہیں۔ ایک آنکھ کا نام درسگاہ ہے اور دوسری آنکھ کا نام خانقاہ ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، یہ کہلا کی دھرتی کتنی خوش نصیب دھرتی ہے۔ مشیت باری کا عجیب و غریب تقاضا ہے اس سرزمین کے ساتھ کہ اس دھرتی پر ایک ایسا کارخانہ وجود میں آ رہا ہے بنام ادارہ جو بیک وقت اپنے دامن میں پلنے والے فرزندان توحید و رسالت کو جامع شریعت بھی پلا رہا ہے اور جامع معرفت بھی پلا رہا ہے۔ شریعت و معرفت، شریعت و طریقت دونوں کو ایک ساتھ لے کر چلنا یہ آج کی بہت اہم ضرورت ہے، ورنہ آج کی تاریخ میں کچھ لوگ شریعت کے آڑ میں اپنی طبیعت کو رائج کر رہے ہیں اور کچھ لوگ طریقت کی آڑ میں اپنی طبیعت کو رائج کر رہے ہیں۔ شریعت والے کچھ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ایسے ماحول میں ضروری تھا کہ ایک ایسا ادارہ وجود میں آئے جو ادارہ دنیا کے سامنے اس منطقی جائزے کو بحسن خوبی پیش کر سکے کہ شریعت سے طریقت جدا نہیں ہے اور نہ طریقت سے شریعت جدا ہے، اور ان دونوں چیزوں کو اگر شیر و شکر کی صورت میں دیکھنا ہو تو تمہیں ہندوستان میں کوئی اور ادارہ نظر آئے یا نہ آئے، مالدہ ٹاؤن کی کہلا بستی کی سرزمین پر آ جانا، وہاں تمہیں ایک الجامعۃ الاسلامیہ نظر آئے گا جو ایک وقت اپنے اندر معرفت اور شریعت دونوں کا جام اپنے فرزندوں کو پلاتا ہوا نظر آئے گا۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان آصفیہ سرکار، فیضان آصفیہ سرکار۔ الحمدللہ پیر شکیل احمد آصفی
عجیب و غریب ماحول ہے آج کی تاریخ میں ہندوستان کا. جس کو دیکھیے وہی پیر بننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عالم ہونا آسان ہے اور پیر کامل ہونا بڑا مشکل ہے. بے شک. عالم ہونے کے لیے درس نظامیہ کا سہارا لے کر آدمی عالم بن سکتا ہے، لیکن کامل پیر ہونے کے لیے کتابوں کا سہارا نہیں. اب وہاں پڑھانے والا بھی ہونا چاہیے اور پڑھنے والا بھی ہونا چاہیے. الحمدللہ آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جس رہبر کامل کو دیا ہے، جس پیر کامل کو دیا ہے، میری مراد پیر شکیل احمد آصفی مدد اللہ النورانی ایک ایسا عالم باعمل شخصیت ہے، ایک ایسا فاضل باعمل شخصیت ہے، ایک ایسا صاحب شریعت و طریقت شخصیت ہے کہ ان کے پیر بھی الحمدللہ ایک کامل پیر تھے. درست نگاہی ان کی صفت تھی، خدا ترسی ان کا زیبا تھا، حق شناسی ان کا کردار تھا. قدم قدم سے سنت مصطفیٰ قدم قدم سے سنت مصطفیٰ کی خوشبو ان کے پیر سے محسوس ہوتی تھی. اور جب ان کا پیر دنیا کے سامنے چلتا تھا تو دیکھنے والے کہا کرتے تھے ہاں یقیناً کملی والے کی امت ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے، کملی والے کا نائب ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے، کملی والے کا پیرو ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے. تو دوستو اسی پیر کامل کی دعاؤں کا نتیجہ پیر شکیل ملت ہے. اسی پیر کامل کی دعاؤں کا نتیجہ پیر شکیل ملت ہے. اور اس پیر کامل نے خود ہمارے سامنے، یعنی بیلگچیا کی سرزمین ہے، بیلگچیا کلکتہ، اور حضرت وہ ریلوے لائن کے بعد جو آبادی ہے کیا نام ہے، ہاں دکھن داڑی کاشی نگر، آسی نگر، بہت بڑی کانفرنس تھی، بہت بڑی کانفرنس تھی جی. اور الحمدللہ سینکڑوں علماء اور ایک سے ایک دگج عالم دین موجود تھے. اور اس کانفرنس کی صدارت خود فیض العارفین فرما رہے تھے. اس روز پیر شکیل احمد آصفی نے جو خطاب فرمایا تھا، جو ان کے سینئر علماء موجود تھے وہاں پر، وہ یا جونیئر تھے، وہ سب کی تقریریں جو ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کے پیر حضور فیض العارفین وہ بس انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے، دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. گویا دوستو سچائی یہ تھی کہ زبان پیر شکیل احمد آصفی کی تھی لیکن بول رہے تھے فیض العارفین. سبحان اللہ سبحان اللہ. تصرف کام کر رہا تھا فیض العارفین کا. تو الحمدللہ آپ کے حصے میں جو پیر میسر ہے اللہ کے فضل و کرم سے، وہ پیر بھی کامل پیر ہے، صاحب دل پیر ہے، روشن ضمیر پیر ہے، اور اس کا سلسلہ صحت کے ساتھ مولائے کائنات اور رسول کائنات تک پہنچتا ہے. اور دوستو یہ اسی کا فیضان ہے جو الجامعۃ العاصفیہ کی صورت میں نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک چھوٹی سی عمر رکھنے والی شخصیت، کوئی بہت لمبی عمر نہیں ہے. ہندوستان اور بیرون ہندوستان ہر طرف چاہنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، اور الحمدللہ بضابط مریدین بھی ہیں. اور یہ کہاں چاہے وہاں ادارت قائم کر لیں. لیکن دیکھیے یہی مرد فقیر کی پہچان ہوتی ہے، اللہ والوں کی یہی پہچان ہوتی ہے. زرخیز علاقوں میں تباہ آزمائی کرنا
قوت بازو صرف کرنا یہ تو بہتوں کو آتا ہے، لیکن بنجر زمینوں پر فصل اگانا یہ سب کے حصے کی بات نہیں ہوتی۔ شہر کلکتہ کا مقیم و باشی، وہ کلکتہ شہر جو لاکھوں کروڑ باہر کے لوگوں کو اپنی گود میں پناہ دیتا ہے، پھر آپ کے پیر شکیل احمد آسوی مدد اللہ نورانی کے چاہنے والے ایک بہت لمبی تعداد میں عروس البلاد بامبے کے اندر دہلی میں ہے، جتنے بھی ملٹی میڈیا شہر ہیں ہمارے ہندوستان کے ان سارے شہروں میں ہے، لیکن ان سارے شہروں کو چھوڑ کر اس دیہات کو گلے لگانا یہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے؟ اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، خواجہ صاحب کی تاریخ پڑھو، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی تاریخ پڑھو، خواجہ غریب نواز چشتی اجمیری سنجری قدس اللہ سرہ، خراسان سنجر کے ایک بہت بڑے زمیندار، بہت ڈھیر ساری جائیداد کے مالک، ان ساری چیزوں کو راہ خدا میں صدقہ کر کے اور ہندوستان کا سفر کیا، اور کس شہر کو اپنایا جس شہر میں کلمے کی راج کوئی نہیں جانتا تھا، توحید کی آلات کسی زبان سے سنائی نہیں دیتی تھی، کفر ہی کفر تھا، شرک ہی شرک تھا، لیکن سرکار غریب نواز نے اس شہر کو اپنا مسکن بنایا اور پھر وہیں سے اپنی تبلیغی مشن کو جاری کیا۔ چنانچہ پورے بر صغیر میں سرکار غریب نواز کی تبلیغی کارگزاریوں کا نتیجہ ہماری اور آپ کی صورتوں میں نظر آتا ہے۔ سلطان مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سمنان کے یہ شہزادے تھے، ان کے حصے میں سلطانی تھی، سلطانی کو لات مار کے انہوں نے فقیری کو ترجیح دیا۔ تو دوستو، یہ چکا چوند کر دینے والی شہریں، پھر جینے کے لیے ہزار ان کے دامن میں وسائل موجود ہیں، ہر طرح کی چیزوں کے باوجود ایک مرد خدا، ایک بندے خدا، ایک رسول پاک کا سچا چاہنے والا، غوث و خواجہ کا سچا نقیب اپنے آپ کو ایک دیہات میں لے آ کر کے کھڑا کرتا ہے اور پھر ایک دیہات کو اپنا مسکن بناتا ہے اور پھر وہاں سے محبتوں کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ آپ یقین جانیے، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں یہ سرزمین کس قدر معتبر ہو جائے گی، سارے مغربی بنگال کے لیے یہ مرکز توجہ ہو جائے گی اور لوگ یہاں آنے پر فخر محسوس کریں گے، اس لیے کہ یہاں سے جو علم کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں، یہاں سے جو علم کی کرنیں نکل رہی ہیں، آج تو صرف مالدہ اور مغربی بنگال روشن ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں پورے ہندوستان میں روشنی پہنچے گی۔ مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اتنی کم مدت میں اتنی ساری تعمیراتی کاموں کے باوجود درس نظامیہ کو اداریہ تک سامنا تک کمپلیٹ کر دینا، پھر منصب قضا کو قائم کر دینا، تخصص فقہ کے بچوں کو افتاء کی تربیت کے ساتھ انہیں مفتی کی سند دینا، یہ ساری چیزیں حفظ کی کمپلیٹ، قرأت سبع و قرأت حفظ کی کمپلیٹ، یہ ساری تعلیموں کا ایک وجود کا ایک مختصر دینوں میں منظم طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کر دینا۔ دوستو، یہ صرف انسان کی قوت کا کمال نہیں ہے، یقیناً یہ روحانیت کی بات ہے، یقیناً یہ تصرف کی بات ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس ادارے کا جو بانی و سربراہ ہے الحمدللہ وہ صرف عالم نہیں ہے بلکہ عالم بھی ہے اور عارف بھی ہے، وہ صرف فاضل نہیں ہے بلکہ فاضل بھی ہے اور صوفی بھی ہے۔ عالم اور عارف میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، عالم کتابیں دیکھ کر بتاتا ہے اور عارف لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا کرتا ہے۔ تو دوستو، الحمدللہ یہ اسی سچائی کی برکتیں ہیں جو اتنے مختصر سے ایام میں ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔
حضرات مجھے بے پناہ خوشی ہے، یہ سارے علماء کی جماعت، یہاں کے فارغ شدہ کئی عالم کھڑے ہوئے کے بعد دیجیے، ناخواں کھڑے ہوئے، ایسا لگتا ہے کہ اگر پیر شکیل ملت کسی بھی بڑے جلسے کے لیے باہر سے ہمارے جیسے مقرر یا شورا کو نہ بلائے تو بھی وہ جلسہ کسی بھی اعتبار سے کمزور نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کی تربیت، اس طرح کا پروڈکٹ، وہ بھی تنہا۔ آج کی تاریخ میں بہت ایسے لوگ ہیں جنہیں اگر کچھ ملتا ہے موقع تو وہ دین کا کام کرنے کے بجائے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ آپ یقین جانیے پیر شکیل ملت مدد اللہ العالی جو آپ کے درمیان میں ہے، آپ جس طرح سے اسے عزت کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، یہ عزت آپ کے لیے باعث برکت ہے، یہ محبت آپ کے لیے حصول رحمت خداوندی کا سبب ہے۔ دعائیں جب زبان سے کی جاتی ہے تو یہ صرف فارمیلٹیز ہوتی ہے، یا اللہ فلاں کو یہ دے دے، یا اللہ فلاں کو یہ دیتے، دعاؤں کا تعلق زبان سے نہیں دل سے ہوتا۔ اور میں جب بیٹھا تھا آپ نے دیکھا ہوگا بار بار میں اور حضرت کبھی آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، کوئی اور باتیں نہیں ہو رہی تھی، بلکہ یہیں کے لوگوں کی وہ جانثاری، وہ محبت، وہ شفقت، وہ پیار، وہ رفاقت، وہ اعتماد، وہ بھروسہ جو حضرت کے ساتھ آپ لوگوں کی طرف سے ہے، اسی کا چرچا حضرت وقفے سے مجھے کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت الجامعۃ العاصمیہ۔ مبارک پور اشرفیہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کون نہیں سنا ہے آج کی تاریخ؟ سنا ہے نا؟ اور مبارک پور قصبہ ہے، وہ قصبہ تھا کسی زمانے میں، آج وہ سٹی ہو چکا ہے۔ کیا ہے؟ ٹاؤن نہیں بتا پتا، سٹی ہو چکا ہے۔ اور وہاں پر بڑی غربت تھی۔ کیا تھی؟ بڑی غربت تھی۔ آج پوری دنیا میں وہاں کی بنارسی ساڑی 1 نمبر میں جانی جاتی ہے۔ نام بنارس کا ہے لیکن 1 نمبر ساڑی مبارک پور اشرفیہ کی، اشرفیہ کی نہیں بلکہ مبارک پور شہر کی۔ اس شہر کی ترقی، اس شہر کی چمک دمک کا سبب کوئی وظیفہ نہیں ہے بلکہ الجامعۃ الاشرفیہ کا قیام ہے۔ اور الجامعۃ الاشرفیہ کے ساتھ مبارک پور کے لوگوں کی سچی محبت ہے۔ خدا کی قسم، اے کہلا والو اور اے الجامعۃ العاصمیہ کے گرد و نواح میں بسنے والوں، تمہیں کسی بھی دعا اور تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف الجامعۃ العاصمیہ سے محبت کرو۔ اگر تمہارے پاس اوقات ہے صرف ایک اینٹ کی تو ایک ہی اینٹ سے ہی، اگر اس کی بھی اوقات نہیں ہے صرف محبت سے ایک مرتبہ ادارے میں آؤ، ادارے کو دیکھ کے چلے جاؤ، یقین جانو یہ صرف الجامعۃ العاصمیہ ہی نہیں چمکے گا بلکہ یہ پورا علاقہ چمکتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میں نے حضرت سے پہلے ہی عرض کیا تھا کہ حضرت میں آج تقریر نہیں کروں گا، تقریر جب دوبارہ آؤں گا تو کروں گا۔ آج صرف میں یہاں کے لوگوں سے ملاقات کر لے رہا ہوں، اور چونکہ آج معراج کی شب ہے اس لیے میں نے وہ آیت تلاوت کر دی، اور اگر اجازت ہو تو 4 مصرع سنا دوں۔ معراج کی شب معراج کی شب سوئے فلک دیکھتے رہیے،
معراج کی شب سوئے فلک دیکھتے رہیے انسان بڑا ہے کہ ملک دیکھتے رہیے انسان بڑا ہے کہ ملک دیکھتے رہیے. اب جو شعر سنانے کے لیے میں نے 2 مصرع سنائے ہیں، حضور پیر طریقت شکیل ملت کی دعاؤں کے ساتھ سارے سامعین کو پیش کرتا ہوں. معراج کی شب سوئے فلک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. استاد العلماء، استاد العلماء، حضور سیاح بنگلہ دیش، حضور سیاح بنگلہ دیش، خلیفہ حضور